بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها المبتدأ والخبر. فالمبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام رافعة للظاهر، مثل زيد قائم وما قائم الزيدان وأقائم الزيدان، فإن طابقت مفردا جاز الأمران. یہاں سے ومنها المبتدا والخبر فإن طابقت مفردا جاز الامران تک دو مباحث ذکر کر رہے ہیں. ایک پہلی بحث جو ذکر کر رہے ہیں ومنها المبتدا والخبر، فالمبتدا هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیہ سے مبتدا کی قسم اول بیان کر رہے ہیں. اب صفت الواقعۃ بعد حرف النفی او الف الاستفهام سے لے کر فإن طابقت مفردا جاز الامران تک مبتدا کی قسم ثانی بیان کر رہے ہیں. تو آج ہم مبتدا کی قسم ثانی بیان کریں گے اور کل مبتدا کی قسم اول بیان کریں گے. تو نقشہ حل کرنے سے پہلے ہم مبتدا کی قسم اول اور مبتدا کی قسم ثانی میں فرق جاننا ضروری ہے. مبتدا کی قسم اول جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسند الیہ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ وہ مسند الیہ ہوتا ہے. اور مبتدا کی قسم ثانی جو ہے وہ مسند ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی کے لیے مبتدا کی قسم اول کے لیے خبر کا لانا ضروری ہے. زید قائم، زید اگر مبتدا ہے تو قائم ضرور اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. اور مبتدا کی قسم ثانی کے لیے خبر کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ مبتدا کی قسم ثانی جو ہے اس کا جو فاعل جو ہوتا ہے وہ قائم مقام خبر کا ہوتا ہے. جیسا کہ اقائم زید یا اقائم انت، اقائم انت. تو قائم جو ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے اور انت جو ہے اس کے لیے فاعل ہے قائم مقام خبر. اقائم زید، اقائم قائم مبتدا کی قسم ثانی ہے اور زیدن جو ہے یہ قائم کے لیے اصل میں کیا ہے؟ فاعل ہے، لیکن قائم مقام خبر کی ہے. تو یہ دو فرق آپ سمجھ گئے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں مبتدا خالی نہیں ہوگا یا مبتدا کا جو سیاق ہے اسم صفت یعنی صیغہ صفت ہوگا یا غیر صفت ہوگا. اگر مبتدا اسم صفتی ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہوگا، امور ستہ میں سے کسی ایک پر بھی اعتماد نہ کیا ہوگا. اگر امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. مبتدا، موصول، موصوف اور ذوالحال پر اعتماد کیا ہوگا، حرف نفی یا حمزہ استفہام پر اعتماد کیا ہوگا. پہلے آپ امور ستہ کو پہچانیں، پھر ہم نے ایک لفظ کو استعمال کیا ہے اعتماد کا، اس کو پہچانیں. مبتدا کی قسم ثانی کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ اس نے چھ چیزوں میں سے کسی ایک، اس نے دو چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا. مبتدا کی قسم ثانی کے لیے کل کتنی شرائط ہے؟ دو شرائط ہے. ایک یہ کہ اس نے حرف نفی یا حرف استفہام پر اعتماد کیا ہو، حرف نفی یا حرف استفہام کا سہارا لیا ہو، حرف نفی یا حرف استفہام پر ٹیک لگایا. ایک شرط یہ. دوسرا شرط یہ
کہ وہ ضمیر مستتر کو رفع نہ دے بلکہ ظاہر کو رفع دے. کس کو دے؟ یہ دو شرط ہم نے لگائی. پہلی شرط ہم نے کیوں لگایا؟ اس لیے کہ صیغہ صفت جو ہے وہ بغیر سہارے کے، بغیر اعتماد کے، بغیر ٹیک کے عمل نہیں کرتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرف نفی کے بعد واقع ہو یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، تب عمل کرتا ہے اور تب یہ مبتدا کے قسم ثانی بنے گا، ورنہ نہیں. اس کے بعد دوسرا رافعتن للظاہر، ہدایت نحو میں آپ لوگوں نے تعریف پڑھی ہے رافعتن کہ وہ اس میں ظاہر کو رفع دے، ضمیر کو رفع نہ دے. یہ شرط ہم نے کیوں لگایا؟ یہ اس لیے لگایا کہ مثال کے طور پر آپ کے پاس قائمن ہے، اس کے اندر قائمن ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، تو یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنتا، اس لیے کہ اس نے رفع دیے ہے ضمیر مستتر کو. تو یہ مبتدا کی قسم ثانی کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ یہ تو پھر جملہ ہوا، اور جملہ جو ہوتا ہے وہ تو مبتدا نہیں بن سکتا. اسی وجہ سے ہم نے دو شرطیں لگے. تو امور ستہ، 6 امور میں سے مبتدا پر ٹیک لگایا ہوا ہوگا. اعتماد کا لفظ سمجھ لیا. بوڑھا آدمی جو ہوتا ہے، ضعیف آدمی جو ہوتا ہے، وہ جب بہت عمر تک پہنچ جائے تو وہ بغیر دوست کے ہاتھ میں جو لٹی ہوتی ہے اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اس پر اعتماد کر کے اس کا سہارا لے کر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور گھر کی طرف جاتا ہے، راستوں میں پھرتا ہے. اگر اس سے وہ لاٹھی آپ لے لے تو وہ گر جائے. اسی طرح صیغہ صفت بھی ہے کہ اس نے یا تو حرف نفی پر ٹیک لگایا ہوگا یا حرف استفہام کا سہارا لیا ہوگا. تو اگر مبتدا موصول موصوف اور ذوالحال کا اعتماد کیا ہو تو یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بلکہ یا تو موصوف صفت بنائیں گے یا اس موصول صلہ بنائیں گے یا حال ذوالحال بنائیں گے، جیسے کہ زید التاجر قائم. اور اگر حرف نفی یا حمزہ استفہام پر اعتماد کیا ہو، حرف نفی پر یا حرف استفہام کا سہارا لیا ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، اس میں ظاہر کو رفع دے گا یا اس میں ضمیر کو رفع دے گا. اگر اس میں ظاہر کو رفع دے پھر دو حال سے خالی نہیں. وہ اس میں ظاہر جو ہے وہ اس اسم صفتی کے ساتھ افراد تثنیہ و جمع میں موافق ہوگا یا موافق نہ ہوگا. اگر اس میں ظاہر اس میں صفتی کے ساتھ افراد تثنیہ و جمع میں موافق ہو پھر دو حال سے خالی نہیں. مطابقت صرف اور فقط افراد میں ہوگا یا مطابقت تثنیہ و جمع میں ہوگا. اگر مطابقت افراد میں ہو اس صورت میں دو باتیں جائز ہے. جاز الامران، دو امور جائز ہے. خبر مقدم بھی بنا سکتے ہیں اور مبتدا قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں. دیکھیں آقا امون زیدون، آقا امون، یہاں پر قائمون صیغہ صفت ہے کہ نہیں؟ کس کے بعد واقعہ ہے؟ حرف نفی کے بعد. قائمون جو ہے کون سا صیغہ ہے؟ کس کے بعد واقعہ ہے؟ ہاں، قائمون صیغہ صفت ہے کہ نہیں؟ کس کے بعد واقعہ ہے؟ یہاں پر قائمون کون سا صیغہ ہے؟ کس کے بعد واقعہ ہے؟ حرف نفی کے بعد. اور اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے یا ضمیر کو رفع دیا ہے؟ اس میں ظاہر کو رفع دیا ہے. پھر یہ اس میں ظاہر جو ہے اس صیغہ صفت کے ساتھ افراد تثنیہ اور جمع میں مطابقت ہوگا یا صرف افراد میں؟ یہاں زیدن کیا ہے؟ مفرد تثنیہ جمع مفرد، قائمن مفرد تثنیہ جمع مفرد، صیغہ صفت بھی مفرد، اس میں ظاہر بھی مفرد. جاز الامران فإن طابقت مفردان، جاز الامران کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو مبتدا کی قسم ثانی بھی بنا سکتے ہیں اور خبر مقدمہ
اقائمون زیدون، اقائمون حمزہ استفہام، قائمون مبتدا کی قسم ثانی، زیدون قائمون کے لیے فاعل، قائم مقام خبر، یا حمزہ استفہام قائمون خبر مقدم، زیدون مبتدا مؤخر. مطابقت تثنیہ و جمع میں ہوگا تو صرف خبر مقدم بنا سکتے ہیں، مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنا سکتے. اکا امز زیدان، ما کا امز زیدان، اکا امز زیدون، ما کا امز زیدون. یہاں پر صرف ایک ترکیب جائز ہے جو کہ خبر مقدم کی ہے، مبتدا کی قسم ثانی، اس لیے کہ ہم نے ایک شرط لگایا تھا کہ وہ کس کو رفع دے گا، اس میں ظاہر کو رفع دے گا. اور اکا اما میں تسنیہ کی ضمیر جو ہے الف ہے، اس نے اس کو رفع دیا ہے، زید کو رفع موافق نہ ہوگا، موافق نہ ہوگا. اگر موافق نہ ہو، اس میں ظاہر خواہ تسنیہ ہو یا جمع ہو، اس میں صفت مفرد ہوگا تو یہ مبتدا کی قسم ثانی بن سکتا ہے. اقائم الزیدان، اس میں ظاہر خواہ تسنیہ ہو زیدان یا جمع ہو زیدون، البتہ اس میں صفت مفرد ہوگا. اقائم مفرد ہے، الزیدان صیغہ صفت تسنیہ کا ہے، اقائم مفرد ہے، الزیدون صیغہ صفت جمع کا ہے. تو یہاں پر اقائم جو ہے یہ مبتدا کی قسم ثانی بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے زیدان جو ہے اس کو کیا دیا ہے، رفع دیا ہے. اس لیے کہ ہم نے کہا ہے، ایک قاعدہ پڑھا ہے، جب فعل اس میں ظاہر ہو وحد الفعل ابدا، تو فعل کو ہمیشہ کے لیے واحد لا جائے گا. یہاں پر بھی قائم کیا ہے، واحد ہے. اچھا، اس میں صفت تسنیہ و جمع ہوگا، اس میں ظاہر مفرد ہوگا، اس میں ظاہر یعنی اس کو الٹ کرے، تو یہ ویسے احتمال عقلی ہے، خارج میں اس کی کوئی مثال نہیں بنتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جائے اس میں ضمیر کو رفع دے، کس کو رفع دے، اس میں ضمیر کو رفع دے، تو ضمیر متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. اگر ضمیر متصل ہوگا مبتدا کی قسم ثانی نہیں بن سکتا، جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر ضمیر اس میں متصل ہو، جیسا کہ اراعبن، اراعبن اس میں ایک ضمیر ہوگا، مثال کے طور پر ہوا ضمیر ہے، یہ تو پھر جملہ ہوا اور جملہ مبتدا نہیں ہوتا ہے. ازاربن یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں بنتا، منفصل ہوگا تو مبتدا کی قسم ثانی بنتا ہے اراعبن انت، اراعبن انت، ازاربن انت. ہم نے کہا تھا، اگر آپ کی ذہن میں اعتراض آئے کہ آپ نے کہا کہ رافعتن للظاہر ہے کہ ظاہر کو رفع دے، تو ٹھیک ہے ظاہر کو رفع دے، یہاں پر بھی جو ہے ضمیر ظاہر ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دے، ہم نے کہیں کیا کہا تھا رافعتن للظاہر ہے، خواہ وہ ظاہر اسم ہو یا ضمیر ہو، لیکن ضمیر میں شرط یہ کہ مستتر نہ ہو، جیسے کہ راعبن میں یا ازاربن میں. یہ صورت باقی رہ گیا. امور ستہ میں سے کسی ایک پر اعتماد نہ کیا تو اس میں اختلاف ہے، اس کی تفصیل سراجامی میں ہم پڑھیں گے. محققین کے نزدیک مبتدا کی قسم ثانی نہیں بن سکتا اگر اس نے امور ستہ میں سے کسی ایک پر، امام صدیق کے نزدیک مبتدا کی قسم ثانی بن سکتا ہے مع القبح، قبیح ہے، درست نہیں ہے. امام اخفش کے نزدیک مبتدا کی قسم ثانی بنتا ہے بدون القبح، بغیر قبح کے ساتھ. ایش واسطہ خبر ہونا